اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آج میرا جو خطبہ ہے اس کا موضوع تو دراصل مسئلہ نبوت یا نبوت کی حقیقت ہے۔ جیسے کہ میں پہلے خطبہ جمعہ میں یہ عرض بھی کر چکا ہوں کہ میں اس موضوع پہ خطبہ دوں گا، لیکن مسئلہ نبوت یا نبوت کی حقیقت سے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں جو ہیں ضروری ان کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے جو خطبات تھے ان میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے خلفائے راشدین نے اپنے بعد اپنے کسی رشتہ دار یا بیٹے کو بطور خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، اور یہ بات بھی کہ میں نے زیادہ تر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، باقی خلفاء کا صرف نام لیا ہے لیکن ان کے متعلق کوئی تفصیلاً بات نہیں بتائی تھی۔ لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ فیس بک میں جناب سلطانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ نامزد کیا تھا۔ تو اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اصل خطبہ کی طرف آنے سے پہلے کہ جب بھی کوئی انسان بات کرے تو حوالہ کے ساتھ کرے، سلطانی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، حق ہے ان کو بات کرنے کا، لیکن جب بھی وہ بات کریں انٹرنیٹ پہ بات کریں یا فیس بک کے کریں، کوئی بات لوگوں کے آگے پیش کریں تو اس کا حوالہ دیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ جو سلطانی صاحب نے یہ بات کیا اس کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے، لیکن میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس ضمن میں تاریخ اسلام کا، اس میں قطعاً کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ نامزد کیا ہو۔ یہ جو کتاب ہے تاریخ اسلام اس کا نام ہے، یہ بڑی معتبر کتاب ہے تاریخ اسلام کی، اور لکھنے والا بھی اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر حمید الدین ہیں۔ وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں، اور امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس نے حاصل کی ہوئی ہے اسلام کے متعلق۔ وہ اپنی اس کتاب میں حوالہ دیتے ہیں اسی موضوع پر، اور وہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد عراقیوں نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں اس میں اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ منتخب کرتے تو ظاہر ہے اتنا بڑا اسکالر اسلام پہ وہ اس کا ذکر کرتا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عراقیوں نے جناب خلیفۃ الرسول رابع کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ منتخب کیا تھا۔ یہ تاریخ اسلام اس کتاب کا نام ہے، اور اس کے صفحہ 161 پر اس بات کا ذکر ہے، اور یہ مؤلف ہے جو اس کا نام ہے وہ ہے ڈاکٹر حمید الدین۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کتاب ایک بڑا اتھینٹک ادارہ پاکستان کا فیروز اینڈ سنس انہوں نے شائع کیا ہے، اور اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں. اور یہ ایک ایسی معیاری کتاب ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں کے MA اور BA کے سلیبس میں طلباء جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. علاوہ اس کے بھی ایک دوسری کتاب ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے. یہ بھی کتاب اسی ادارے نے شائع کی ہے، فیروز اینڈ سن نے، اور بڑی مفصل ہے. اس میں وہ جو عاصم کے صحاب تھے جن کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 ایسے اصحاب جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان کی جنت کی خبر دی تھی. تو اس میں پہلے 4 خلفاء کا بھی ذکر ہے اور 6 اور اصحاب ہیں. اس میں بھی بڑی اتھینٹک کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری تفصیل ہے ان کی خلافت کی اور ان کی شہادت کی. کہیں کو ذکر نہیں کیا کسی نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ نامزد کیا ہو. یہ باتیں قطعاً غلط ہیں. لوگوں کو چاہیے اگر کوئی بات پیش کرنا چاہتی ہیں تو وہ حوالہ سے بات پیش کریں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامزد کر بھی دیتے اپنے بیٹے کو، تو دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ وہ جس حالت میں اچانک ایک دشمن نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے کے بڑی جلدی بعد 2-3 بعد وہ شہید ہو گئے، تو ایسی حالت جو تھی کہ بڑی کرائسس کی حالت تھی اسلام امت کے لیے. امت پہلے ہی 2 حصوں میں بٹی جا چکی تھی، اور تیسرا ایک گروہ خارجیوں کا وہ بھی میدان میں آ گیا تھا، اور کچھ منافقین در پردہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اسلام کے خلاف. ایسی حالت میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صالح اور نیک بیٹے حضرت حسن کو بطور خلیفہ نامزد کر بھی دیتے تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا تھا، کیونکہ ان کی اچانک جو شہادت تھی اس کے لیے اگر وہ ایسا کرتے تو کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے نامزد ہی نہیں کیا، یہ بات ہی غلط ہے. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے نامزد کیا تھا یا عراقیوں نے، یعنی امت نے، اصحاب نے نامزد کیا تھا؟ جس نے بھی منتخب کیا تھا آپ کو، آپ کے انتخاب سے عاصم کی ایک حدیث پوری ہوئی تھی، کیونکہ عاصم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ سید ہے، اور امید ہے کہ اس کے وسیلے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. یعنی انہوں نے مطلب کہ خلیفہ ہوتے ہوئے 6 یا 8 ماہ کی خلافت کے بعد بطیب و خاطر اپنی خوشی سے خلافت سے دستبردار ہوئے تھے، تاکہ اس سے اگر امت متحد ہو سکتی ہو تو وہ ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو ایسا نیک اور سہل بیٹا جو اپنی خلافت بھی اس نے امت کے لیے چھوڑ دی، تو ایسے نیک انسان کو اگر اس کا باپ نامزد بھی کر دیتا تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے، کہ عزیزم جو امریکہ کے ہیں جنہوں نے مجھے کچھ سوال لکھ کے بھیجے تھے اور ان کے میں نے جوابات بھی دیے ہیں پچھلے خطبے میں تفصیل کے ساتھ، ان کا مجھے میل آئی ہے، شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے میرا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آپ کی کتابیں پڑھنے سے اور آپ کے خطبات سننے سے میرے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اور بھی میرے پاس سوال ہیں، لیکن میں سر دس انہوں نے کچھ جو دعوے دار ہیں ان کے نام بھیجے ہیں کہ ان کے متعلق اپنے خطبہ میں کچھ فرمائیں. تو میں جواباً عرض کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں کہ چونکہ یہ خطبات کا سلسلہ اب نبوت کے متعلق میں شروع کرنے والا ہوں، اور یہ خطبات کا سلسلہ بھی ایک دعوے دار مجددیت کا، جس کا نام جناب ناصر احمد سلطانی صاحب ہے، اس کے متعلق یہ جو میرا علمی گفتگو ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اور میں تحریری بھی ان کو جواب دے رہا ہوں ان کی باتوں کا، اور میں خطبات میں بھی اب ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کی نقطہ نظر ہے، ان کے متعلق
لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ غلطیاں کر رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلے انہی کے یہ تجویز کردہ عناوین ہیں، یعنی مسئلہ نبوت اور پھر پیشگوئی مسلم موعود وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلسلہ میں نے ایک مجدد، ایک دعوے دار جو مجددیت کا دعوے دار، اس کے سلسلے میں نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو دعوے دار ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں عزیزم نے امریکہ سے، ان کے متعلق تھوڑی سی میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں. باقی تفصیل اگر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت مجھے موقع ملا تو میں مفصل ایک خطبہ ان باقی دعوے داروں کے متعلق بھی لوگوں کو بتاؤں گا، ان کی حقیقت کے متعلق. پہلے وہ جماعت احمدیہ مسلمین ظفر اللہ جامون صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، بھی وہ بھی دعوے دار ہے. اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ان کا مجدد یا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. ہاں، صاحب الہام ہونے کا، ملہم ہونے کا دعویٰ ہو سکتا ان کا ہو، لیکن ان کا نبی رسول یا مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. دوسرا، انوار الاسلام موومنٹ آف نائجیریا، اس کے متعلق میں نہیں تفصیل سے جانتا، انشاءاللہ بعد میں معلومات لے کے میں اس کے متعلق عرض کروں گا. تیسرا، جماعت الصحیح الاسلام، منیر اعظم صاحب ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. اس کے متعلق کافی میری گفتگو ہو چکی ہے میرے مضامین اور ان کی باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے ان کو اتمام حجت کی اس کے متعلق، ان کے دعوی کے متعلق. اس کے کئی دعوی ہیں، نبی رسول، مجدد اور مسیح مصطفیٰ. اور یہ بھی ہے، شروع میں مجھے پتہ لگا تھا کہ مسلم موعود ثانی، اور وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی ہی سچے مسلم موعود تھے اور میں اس زمانے کا مسلم موعود ثانی ہوں، وغیرہ وغیرہ ان کو کی ہے. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے الٹا مجھے مبالغہ کا چیلنج دیا ہے. میں نے اس مبالغہ کو چیلنج کو قبول کیا، اور یہ مبالغہ اب ہمارا اس درمیان جاری ہے، اور اس کی انہوں نے خود مدت 2 سال مقرر کی ہوئی ہے. تو میری دعا ہے اس بندے کے لیے بھی، منیر اعظم صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ جو غلط باتیں ہیں ان سے وہ رک جائے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا کرے. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے گرین احمد یا غلام احمد کی بات انہوں نے کی ہے. تو اس سے میں عرض ہے کہ اس کے متعلق بھی انہوں نے کچھ باتیں میرے آگے پیش کی تھیں، سوالات ہیں، تو ان کے میں نے جواب دیے ہیں. میرے جو مضامین ہیں ان میں دیکھیں، ان کے متعلق میں نے تفصیلاً غالباً 1 یا 2 مضامین میں ذکر کیا ہے ان کی باتوں کا، ان کے متعلق. ان کا کوئی اپنا دعویٰ نہیں ہے مجدد ہونے کا یا مرسل ہونے کا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے علم کے مطابق وہ مرزا رفیع احمد کے متعلق وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ 15ویں صدی کا مجدد ہے، مرزا رفیع احمد وغیرہ وغیرہ. اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ انڈونیشیا کا بھی ایک گروپ ہے جو حضور علیہ السلام یعنی حضرت مرزا غلام السلام کو ایک محض ایک ٹیچر کے طور پر وہ مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے متعلق میرے پاس تفصیلی علم نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں اس پہ میں معلومات حاصل کر کے اس پہ متعلق میں لوگوں کو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے سلطانی صاحب کا الاحمدیت کا ذکر کیا ہے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ان کا ٹھیک ہے 15ویں صدی کا دعویٰ ان کا ہے مجدد ہونے کا، لیکن یہ جو خطبات کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں ان کا ہی پیش کر دے یہ عنوان ہے، مسئلہ نبوت بھی اور پیشگوئی مسلم موعود کی. شروع میں نے یہ مسئلہ نبوت جو میں نے اس پہ آج خطبہ دینا ہے، یہ انہی کا کہ موضوع ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام السلام نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، محض مجدد اور محدث تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے. حضرت مرزا غلام السلام امتی نبی اور امتی رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے امت میں یہ اعزاز ان کو بخشا ہے، لیکن سلطانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو وہ نبی اور رسول نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ. باقی باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ میں عرض کرتا چلا جاؤں گا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں چودھری اسلم وہ ہے کینیڈا. تو اس کے متعلق یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق چودھری اسلم صاحب کا بھی کوئی نبی یا رسول یا مجدد یا مسلم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. میرے علم میں بحال نہیں ہے بات. ایک زاہد خان کی بات کی ہے، انہوں نے جرمنی کا ہے، زاہد علی خان، ان کو متعلق ہے، مجھے علم میں ہیں وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو احمدی نہیں ہے. اس کے علاوہ محمد معدود احمد خان حیدرآباد کا کوئی انڈیا کا کوئی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایک دعوے دار ہے. وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں وغیرہ وغیرہ. اور نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مرزا غلام السلام کو وہ دجال کہتا ہے. تو پھر ایسے بندے کے مہدی ہونے کی یا مسیح ہونے کی یا مجدد ہونے کی تو پھر اس سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو حضرت بانی جماعت السلام کے متعلق اتنی غلط بات کہہ رہا ہے کہ وہ مجدد یا مسلح یا مہدی کیسے ہو سکتا ہے.
بس یہ مختصر میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں جب موقع ملے گا تو تفصیلاً میں ان کے متعلق بھی میں اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، نبوت کے متعلق، یعنی مسئلہ نبوت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ نبی کے لغوی معنی جو ہے نا، نبی کا لفظ نبا سے مشتق ہے، یعنی نبا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی خبر اور اطلاع کے ہیں، یعنی اس کی معنی جو ہے خبر اور اطلاع، نبا سے کا معنی ہے۔ لہٰذا نبی یا ان نبی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے الہام سے غیب کی باتیں کرنے والا یا پیشگوئی کرنے والا۔ تو اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے سورۃ النساء 70 کی میں نے آیت تلاوت کی تھی، وہ میں نے آج سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھی ہے، تو ان کا میں پہلے ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ بعض لوگ مجھ پر اعتراض کر دیتے ہیں، خاص کر ہمارے انجمن اشاعت اسلام سے تعلق رکھنے والے بھائی، احمدی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ مرزا بشیر الدین محمود احمد یا قادیانی گروپ کے تراجم اپنے مضامین میں لکھتے ہیں، اور حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ میرے پاس میں نے کسی کا ایک ترجمہ نہیں میں استعمال کرتا، قادیانی گروپ کے بھی تراجم اور تفسیریں ہیں میرے پاس، انجمن اشاعت اسلام مولانا محمد علی صاحب کا بھی میرے پاس ترجمہ قرآن بھی ہے، ان کی تفسیر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی تفسیر کبیر، تفسیر صغیر اور علاوہ بہت سارے مفسر ہیں۔ میں جب کسی معاملہ میں کسی آیت کے متعلق کوئی مجھے شبہ پڑتا ہے کہ اس کے زو میں نہیں ہے، تو میں سب مفسروں کی تفسیروں کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد جو میرا فہم اور جو میری عقل، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بخشا ہے، شعور بخشا ہے، اس کے مطابق جو میں بہتر اور جو ٹھیک معنی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کلام کی کسی آیت کا، وہ میں درج کرتا ہوں۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں صرف جماعتی احمدیہ قادیان کے ہی تراجم استعمال کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے لیے سارے ہی معزز ہیں، یہ سارے صاحب علم لوگ تھے، اور جس نے بھی جس قسم کا ترجمہ کیا وہ ان کا اپنا ذوق تھا۔ تو یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں، آج جو میں یہ ترجمے پڑھوں گا، یہ جو بعض آیات قرآنی کی، اس کا ترجمہ میں نے جناب مولانا محمد علی صاحب کا ترجمہ میں نے اختیار کیا ہے، یعنی میں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ ترجمہ یہ نہ کوئی کہے کہ یہ بشیر الدین محمود احمد کا کوئی ترجمہ میں استعمال کر رہا ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں نے سورۃ فاتحہ میں یہ پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورۃ فاتحہ کی 6 اور 7 جو ہے وہ آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ مولوی صاحب کرتے ہیں، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے۔ اسی طرح میں نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 70۔ تو اس کا ترجمہ بھی مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ ان کا ترجمہ ہے، وہ لکھتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ، اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ میں ان آیات کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا افراد کے آگے، تو یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے نا، مسئلہ نبوت کا، کوئی نیا موضوع نہیں ہے، یہ کم و بیش 1 صدی 1.5 صدی سے یہ زیر بحث ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام جب آئے، ان سے بھی اس موضوع پر مناظرے لوگوں کے علماء اسلام کے ہوتے رہے، وہ جواب بھی دیتے رہے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ہمارے کچھ بھائی جن کی جماعت کا نام ہے انجمن اشاعت اسلام لاہور، انہوں نے بھی اس موضوع پر دوسرے گروپ جو مبائن کا گروپ ہے، اس موضوع پر اپنا مناظرے اور گفتگو جاری رکھی۔ تو لہٰذا جو میں باتیں کہوں گا، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات میں نئی بات کہوں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن چونکہ موضوع وہی ہے جو 100-150 سال سے چلا آ رہا ہے، تو باتیں تقریباً وہی ہوں گی جو پہلے علماء ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں
کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایسا علم دیا جاتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں موضوع ہے اس پہ میں اپنے رنگ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اپنے رنگ میں بتانے سے ہو سکتا ہے بعض ایسی باتیں آپ سنیں میرے منہ سے کہ جو آپ کے لیے نئی ہوں یا میرا رنگ نیا ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو پہلے علماء اسلام یا جماعت احمدیہ قادیان کے علماء بھی یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ تو اچھا ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی موضوع ہو اس پہ اگر امت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اس کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ اور قرآن کریم ایک ایسی اعلیٰ اور عظیم کتاب ہے، اس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک بند کتاب ہے اور یہ متحر لوگوں پر کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے، بتاتا ہے، اس کا علم دیتا ہے تو ان لوگوں کو جن پر اللہ تعالیٰ اس کے مضامین کھولتا ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب کوئی ایسی بات ہو یا کوئی ایسی آیت ہو جس کے معنی دو ہوں یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم میں سے ہی دوسری جگہ سے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضمنی آیت کا بھی بعض دوسری جگہ پر اپنی کلام میں اس کے حقیقی اور صحیح معنی بیان فرما دیے ہیں۔ تو یہ جو دونوں آیات ہیں نا جو میں نے یہ دونوں صورتوں کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کے پڑھنے سے یعنی دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں وہ ایک دعا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ صراط مستقیم جن پر چلنے والے لوگ تو نے منعم علیہ گروہ میں شامل فرما لیے۔ یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پتہ لگنا چاہیے ہمیں، کیا قرآن کریم میں اس صراط مستقیم کی کوئی وضاحت اللہ نے کی ہے، فرمائی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ جو منعم علیہ گروہ میں شامل ہوئے، یہ منعم علیہ گروہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یعنی قرآن مجید میں اس کے متعلق بھی کسی دوسری جگہ پہ وضاحت فرمائی ہے؟ تو یہ دونوں سوالوں کا ہم قرآن کریم سے جب ڈھونڈتے ہیں جواب، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سورۃ الانعام پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات نمبر 85 سے 90 تک کی آیات ہیں۔ تو ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے یعنی ابراہیم السلام کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے سے ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی۔ اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو،
یہ سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور ان سب کو ہم نے قوموں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی نسل سے اور ان کے بھائیوں سے، اور ہم نے ان کو برگزیدہ کیا اور ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے وہ عمل ان کے کام نہ آتے جو وہ کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ حکم سے مراد یہاں حکمت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم نے اس کو ایسے لوگوں کی سپرد کیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ بھی جناب مولانا محمد علی صاحب کا ہے، بشیر الدین محمود یا کسی اور کا نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر 18 بزرگوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں۔ وہ یہ ہیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ یہ 18 جو بزرگ تھے، میرا افراد جماعت لاہور یا جناب سلطانی جو ہے مجدد ہیں، 15ویں صدی کے دعوے دار، 15ویں صدی کے مجدد ہونے کے دعوے ہیں، ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی ان متذکرہ بعض آیات میں جن 18 بزرگوں کا ذکر ہوا ہے، کیا یہ سب محض مجدد اور محدث تھے جو اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نبیوں کا ذکر کرتے وقت فرمایا ہے کہ میں نے ان کو صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ان کو میں نے ہدایت دی تھی۔ وَہَدَيْنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہمارا سوال بھی یہ تھا کہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں جو دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کا ذکر بھی فرمایا، اور یہ سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ کوئی مجدد اور محدث نہیں تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے اپنی آیات میں کہ میں نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی، اور پھر فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ اگر امت محمدیہ کو بھی بذریعہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف چلا، تو یہ سیدھے راستے کی طرف دعا سکھانے کا کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا دے، جیسا کر دے، بنا دے کہ جن کو پہلے تو نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی؟ اور وہ سارے نبیوں کا ذکر ادھر اس آیت میں سورۃ الانعام میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں ایک دعا سکھلائی ہو صراط مستقیم کی ہدایت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہو اپنے کلام میں کہ صراط مستقیم طرف ہدایت پانے والوں میں نبی بھی شامل ہیں، تو پھر اس کے باوجود انکار کرنا کہ امت محمدیہ میں آسم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے یا ختم نبوت کا عقیدہ بنانا قطعی طور پر درست نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ سیدھی راستہ، وہ سیدھی راہ جن پر چلنے والے بالآخر منعم علیہ گروہ میں شامل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیا۔ اچھا، یہ منعم علیہ گروہ کیا ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں، انعام نعمت کا معنی لغوی جو ہے بخشش، عطیہ، بدلہ یا اجر وغیرہ ہوتا ہے، اور جس کو ملے وہ نعیم ہوتا ہے، یعنی وہ صاحب انعام ہوتا ہے، صاحب نعمت ہوتا ہے، اس کو ہم نعیم کہیں گے۔ تو میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں، آگے جانے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا میں
عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی نعمتیں ہیں. کچھ نعمتیں مادی نعمتیں ہیں اور کچھ روحانی نعمتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کر چھوڑی ہیں. مادی نعمتوں میں سے مثال کے طور پر پانی، ہوا، روشنی وغیرہ یہ سب مادی نعمتیں ہیں، میں اس کا بعد میں ذکر کروں گا. لیکن یہ جو روحانی نعمتیں اور یا یہ روحانی انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ اب اس وقت میں اس پہ بات میں کروں گا مختصراً. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ 70 اور 71 دو آیات ہیں سورۃ النساء کی. اس کا ترجمہ جو میں لکھوں گا یہ بھی مولانا محمد علی صاحب کا ہے. وہ لکھتے ہیں اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ، اور یہ اچھے ساتھی ہیں. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے. اچھا، یہ صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اللہ اور اس رسول یعنی آسم کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں مع الذین انعم اللہ علیہم، آگے پھر نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین کا ذکر فرما دیا کہ ان کے ساتھ وہ ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، پہلے عالم اسلام میں علماء کرتے رہے تھے، اب انجمن اشاعت اسلام والے بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو مع ہے اس کے معنی وہ کہتے ہیں کہ ساتھ کے ہیں، یعنی کہ وہ ان میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی نبیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہاں پر یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر نبیوں کے ساتھ ہوں گے ہم لوگ امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کرتے یعنی صراط مستقیم کی ہدایت کی دعائیں مانگتے عبادتیں کرتے اللہ کی خاطر، اگر وہ نبیوں کے صرف ساتھ ہوں گے تو پھر یہ نبیوں کے ساتھ نہیں، پھر وہ صدیقوں کے ساتھ بھی ہوں گے. صدیق نہیں بن سکیں گے. اگر نبی نہیں بن سکے تو صدیق نہیں بن سکیں گے. پھر شہداء کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، شہید نہیں بن سکیں گے. صالحین کے ساتھ ہوں گے، صالح نہیں بن سکیں گے. یہ ترجمہ ہی بالکل غلط ہے، یہ غیر عقلی ترجمہ ہے. یہ روحانیت سے دور جو لوگ ہوں ان کی یہ باتیں ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں آج تک کوئی صدیق نہ ہوا ہو. سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آسم نے صدیق قرار دیا. اگر ایک انسان نے، میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ صدیقیت کا رتبہ پا لیا ہے تو پھر باقی رتبے کیسے نہیں مل سکتے؟ امت میں جب اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ میری اور میرے اس رسول کی اطاعت کرنے والے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے، تو اگر ایک صدیق ہمیں نظر آ رہا ہے جس کو آسم نے فرمایا ہے کہ تو صدیق ہے، تو باقی انعاموں میں یعنی شہداء کیسے نہیں ہو سکتے، صالحین میں سے کیسے نہیں ہو سکتے؟ ظاہر امت میں لاکھوں شہید بھی ہو گزرے ہیں، صالحین بھی کروڑوں ہو گزرے ہیں، تو پھر نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ ماں کے معنی کے ساتھ کے ہیں. یاد رہے کہ ماں کے معنی کے ساتھ کے علاوہ من کے بھی آتے ہیں قرآن مجید میں. خود اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کا لفظ ہے من بطور من بھی استعمال فرمایا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہم کو راست بازوں کے ساتھ وفات دے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اب بھی کہتا ہوں، یہ سارے تراجم مولانا محمد علی صاحب کے ہیں. اب سوال یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم کو راست بازوں کے ساتھ وفات دے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی دنیا میں راست باز فوت ہو تو اس کے ساتھ ہمیں بھی وفات دے دینا؟ کیا مطلب یہ ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. عقل کے خلاف باتیں ہیں، یہ مطلب کہ حقیقت سے دور باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں راست بازوں میں شامل کر کے پھر موت دینا، کہ ہمیں توفیق دینا کہ ہمیں اس راستے پر چلیں جو ہدایت کا راستہ ہے، اس کے بعد ہمیں پھر راست بازوں میں شامل کر دینا. اور جب ہم راست باز بن جائیں تیری نظر میں تو پھر ہمیں موت دے دینا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا یہی مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ جس دن کوئی راست باز یا کوئی نیک آدمی فوت ہے تو اس دن ہمیں بھی موت دینا. یہ معنی غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتے.
میں آگے چلتا ہوں. سورۃ الحجر کی 31، 32 اور 33 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین. پس کل فرشتوں سب کے سب نے فرمانبرداری کی مگر ابلیس نے نہ کی. اس نے انکار کیا کہ فرمانبرداری کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی وہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ابلیس سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اے ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو فرمانبرداری کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پہ بھی ما کا لفظ آیا ہے، یعنی کالا یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین. اچھا، یہاں سے ما کے ساتھ کا مطلب اس ایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ تو کیوں نہیں گیا، تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں بنا، ان جیسا کیوں نہیں ہو گیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، ان جیسا کیوں نہیں ہو گیا. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں. سورۃ اعراف کی ہی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اچھا، یہاں پہ اللہ فرماتا ہے لم یکم من الساجدین. موضوع وہی ہے. فرشتوں کے جب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو وہاں پہ ابلیس نے نہیں سجدہ کیا. یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی وہی واقعہ اور وہی موضوع کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کو کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو، سو انہوں نے فرمانبرداری کی مگر ابلیس نے نہ کی، وہ فرمانبرداروں میں سے نہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ ایک ہی بات ہے، ایک جگہ پر اللہ مع الساجدین فرما رہا ہے، وہاں پہ کیا معنی تھے. ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لم یکن من الساجدین، من کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ما ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں من کے معنوں میں بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی شامل ہونے والا ہوتا ہے اس میں. تم فرشتوں جیسا کیوں نہ ہوا، ان میں کیوں نہ شامل ہوا، ما کا مطلب یہ ہے. ایسے ہی یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم، یہاں پر بھی یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، بلکہ اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ایسا نیک بنا دینا، ایسی ہدایت دینا کہ ہم اس راستے پر چلتے چلتے ہمیں بھی نبی انبیاء کے گروہ میں شامل کر دینا. ماں کا یہ معنی ہے کہ ساتھ کرنے ہرگز نہیں ہے. اور اگر ہم کے ساتھ ہی کریں گے کہ ہم نبی نہیں کو ہو سکتا امت محمدیہ میں، تو یہ بہت سارے فطور پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ کی جو دعا اللہ نے ہمیں سکھلائی ہے یہ بھی ایسی بن جاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کیا کرتا. اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے اور علیم ہے. اپنے بندوں کو ایسی دعائیں نہیں سکھاتا جس کو وہ ان کے لیے قبول نہ کرے. ہمیشہ وہ دعا سکھاتا اپنے بندوں کو جو دعا اپنے حضور پہلے وہ قبول کر چکا ہوتا ہے یا قبول کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے صراط مستقیم کی ہدایت کی جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اس میں یہ سارے لوگ روحانی مقام رکھنے والے، یہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کا جو ذکر آیا ہے آیت میں سورۃ النساء کی میں، تو یہ جو سارے انعام ہیں روحانی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ مل سکتے ہیں. اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کس کو دینا ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے. یہ مقام یا رتبہ خود بندہ تو کوئی نہیں کسی نے دے سکتا، یا نہ خود بندہ بن سکتا ہے، نہ خود کو نبی بن سکتا ہے، نہ صدیق بن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بن سکتا. ہاں، اللہ دیتا ہے جس کو چاہے. یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی نعمت سے محروم رہے، ان کو اور کچھ نہ نظر آیا، بلکہ انہوں نے جس انسان کو یہ نعمت ملی اس کی نعمت پر حملہ کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنسوں کے بعد نبوت نہیں مل سکتی. حالانکہ بات ہی غلط ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ میں آج کی خطبہ جمعہ میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں احادیث یا دوسرے موضوعات کی طرف نہیں گیا. وہ اس لیے میں نہیں گیا کہ یہ ایک ایسی عظیم و شان قرآن مجید کتاب ہے، اگر ہمیں کوئی زیر
امر متنازعہ یا زیر بحث یا اختلافی امر کے متعلق اس میں سے اگر ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم حقیقت کو پا جائیں تو ہمیں دیگر جو سورسز ہیں، احادیث صحیحہ ہیں اور جو دوسرے ہیں، ان کی طرف پھر جانے کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال ان کی طرف جاننا، ان سے استفادہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کرنا چاہیے. بڑا علم کا ذخیرہ ہے احادیث. تو بہرحال قرآن سب سے برتر ہے، سب سے بالا ہے. اور میں اپنے احباب کو بھی کہتا ہوں جو اس موضوع پہ مزید معلومات مفصل لینا چاہیں، دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو وہ میرا ایک مضمون نمبر ہے 39، حضرت بانیہ جماعت الاسلام کا مقام و مرتبہ. وہ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے علم میں اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ میں نے تفصیلی باتیں اس موضوع پر کی ہوئی ہیں. اب میں عرض کرتا ہوں کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 کا میں ذکر کرتا ہوں. یہ وہ آیت ہے جس کی بنا پر امت محمدیہ میں یہ ختم نبوت کا عقیدہ پیدا ہوا. یاد رکھیں، ختم نبوت ایک روحانی بیماری ہے اصل میں، جو امت محمدیہ میں پیدا ہوئی تھی. اور اس بیماری کو رد کرنے کے لیے، ان بیماروں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس غلط عقیدے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اپنے ایک برگزیدہ انسان کو نبوت کا مقام دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبوت کی قسمیں ہیں، لیکن آسم کے بعد یا قرآن کریم کے آنے کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نبی کی پیروی میں اور اپنی پیروی میں جو نبوت دیتا ہے وہ امتی نبوت ہے، یعنی ان کی پیروی میں ملتی ہے ہمیں. یہ جو پہلے نبوتیں تھیں آزاد، مطلب کہ ان کو حضور سامنے اپنی کتابوں میں ان کی مختلف نام لیے ہیں، مستقل نبوت ہے یا اور مختلف ہیں، وہ نبوت نہیں ہے، لیکن یہ امتی نبوت ہیں. لیکن یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی حضرت مرزا صاحب کو ذلی اور بروزی نبوت ملی تھی یا وہ امتی نبی تھے، آج کے موضوع میں یہ باتیں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگلی باتیں میں جو حضرت مرزا صاحب کے مقام و مرتبہ کے متعلق جو کر رہی ہیں اس کے متعلق میں ان کی تفصیل بتاؤں گا. آج میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ امت محمدیہ میں جس نبوت کا وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی پیروی میں، وہ بالکل ایک نبی ہے. وہ نبی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے یا کم تر نبی ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت جو ہے 41 میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ بھی ترجمہ محمد علی صاحب کا ہے، مولانا محمد علی صاحب کا ہے. وہ لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. میں خاتم النبیین پڑھ رہا ہوں اس وقت، کیونکہ مولوی صاحب نے ترجمہ کیا نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ نبیوں کے ختم والے ہو نہیں سکتے. قرآن سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہمیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بند نہیں کیا، وہ جاری کرتا ہے. زید یا بکر کوئی بھی ہو، مطلب کہ مولوی صاحب ہوں یا کوئی اور عالم ہو اسلام کا، وہ کیسے نبیوں کو مطلب کہ آسم کو قرار دے سکتا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کو ختم کرنے والا ہے؟ یہ نہیں بات ہے. میں نے اپنا جو ترجمہ یہاں لکھا ہے وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ اور خاتم النبیین ہیں، وہ تھے خاتم النبیین. وہ کیا تھے، اس کا معنی کیا، یہ تو تفصیل وہ ہم جاری ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ صراط مستقیم کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کی ہدایت دے کر پھر ہمیں منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کی بھی دعا سکھا دی سورۃ فاتحہ میں. اچھا، پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا سورۃ الانعام میں کہ جن لوگوں کو میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی وہ سب نبی تھے. 18 نبیوں کا میں نے ذکر کیا سورۃ الانعام میں، جن کا ذکر آیا، وہ صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 70 میں بھی ذکر فرما دیا یہ منعم علیہ گروہ کیا ہے. اللہ نے فرما دیا کہ ان میں شامل ہونے والے انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین ہیں. لہٰذا ہم خاتم النبیین کا یہ معنی قطعی کا طور پر نہیں کر سکتے کہ آسم نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، یعنی زمانے کے لحاظ سے آسم آخری نبی تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. کیونکہ قرآن کریم کی بہت سارا فطور پڑ جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ ترجمہ اختیار کرتا ہے کہ آسم آخری نبی تھے، اس معنی میں کہ آپ سسم کے بعد کوئی نبی اللہ تعالیٰ مبعوث نہیں فرما سکتا. یاد رکھیں کہ خاتم النبیین جو ہے
اس کے اور معنی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں کرنے پڑیں گے۔ نبیوں کو ختم کرنے والا، یعنی زمانے کے لحاظ سے آسم آخری نبی ہونے تھے، یہ معنی ہم خاتم النبیین کا کر ہی نہیں سکتے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ میں بڑا مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ خاتم النبیین بمعنی آخری شرعی نبی بھی ہو سکتا ہے، خاتم النبیین بمعنی نبیوں کا سردار بھی ہو سکتا ہے، خاتم النبیین بمعنی علو مرتبت میں آخری یہ بھی ہو سکتا ہے، خاتم النبیین بمعنی نبیوں کی مہر بھی ہو سکتا ہے، خاتم النبیین بمعنی نبیوں کو بلحاظ کمالات ختم کرنے والا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نعمت کو ختم کرنے والا نہیں ہو سکتا خاتم النبیین، یعنی نبی نعمت جو ہے خاتم النبیین کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے مراد نبیوں کی جو نبی نعمت ہے یہ ختم کرنے والے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے میں اور ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، یا بنی آدمہ، سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقویٰ اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس آیت میں نصیحت نہیں فرمائی کہ اے ابنائے آدم، جب میں تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجوں تو تم کسی بھی رسول کا انکار نہ کرنا۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سورۃ البقرہ میں بیان فرمودہ قصہ آدم سے ملا کر غلط طور پر اس کی آیت نمبر 39 سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت یعنی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں متذکرہ اولاد آدم سے مراد نزول قرآن سے پہلے والی اولاد آدم ہے، نہ کہ مراد نزول قرآن کے بعد کی یعنی موجودہ اولاد آدم۔ خاکسار یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 میں بھی قیامت تک کے لیے اولاد آدم مخاطب ہے، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بھی قیامت تک کی اولاد آدم مخاطب ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ اگر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں متذکرہ اولاد آدم سے نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم مراد لی جائے تو ایسے استدلال کو بذات خود قرآن کریم ہی غلط ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی آیت نمبر 36 سے پہلے کی 2 آیات نمبر 27 اور 28 کو لیتے ہیں، اسی سورۃ اعراف کی۔ اللہ فرماتا ہے، یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدمہ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 27 اور 28 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے چھپانے والی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے احکام سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کی چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے۔ ان متذکرہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جو احکامات دیے ہیں اور جو نصائح کی ہیں، کیا یہ میرا سوال ہے، کیا یہ نصائح اور احکامات صرف نزول قرآن سے پہلے والی اولاد آدم کے لیے تھے؟ یہ سوال ہے میرا۔ جواباً عرض کرتا ہوں، ہرگز نہیں۔ ایک عام آدمی بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احکامات اور نصائح نزول قرآن کے بعد قیامت تک ہر زمانے کی اولاد آدم کے لیے ہیں۔ وہ اولاد آدم جو نزول قرآن سے پہلے فوت ہو چکی ہے، وہ ان آیات میں مخاطب کیسے ہو سکتی ہے؟
قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس سے مراد نزول قرآن کے بعد ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ جب سورۃ اعراف کی ان آیات یعنی آیت نمبر 27 اور 28 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مخاطب ہے، تو پھر اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانے کی اولاد آدم مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ مزید چونکہ حضرت سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اپنے زمانوں میں جو خاص تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ چونکہ قرآن پاک میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی عمومی تعلیم کی مخاطب ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بطور خاص نزول قرآن کے بعد کی اولاد آدم مخاطب ہے، اور انہیں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقویٰ اختیار کریں گے اور اصلاح کریں گے ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مندرجہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ روحانی انعامات کا سلسلہ بشمول نبوت و رسالت امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ نبوت و رسالت تو رحمت خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے کیوں کر محروم کر سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہے اور وہ جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کامل کتاب سمجھتا ہے اور اسے فرقان یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا گردانتا ہے، وہ متذکرہ بالا بحث کے بعد قرآنی تعلیم سے بغاوت کرتے ہوئے ختم نبوت یعنی آسم کی بعثت کے بعد نبوت و رسالت ایسی عظیم و شان نعمت کے خاتمہ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماریاں داخل ہو جائیں یا روحانی بیماریوں میں پڑ جائیں یا لوگ، ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے، ان کو صراط مستقیم کی طرف ان کو بھی ہدایت بخشے۔ جمال حضور صاحب فرماتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک منظوم کلام میں، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ یعنی قرآن عظیم کے متعلق فرما رہے ہیں، اس کی خوبیوں کے متعلق، اس کی عظمت کے متعلق فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحمہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ میں آخر پہ ایک عقلی مثال دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے اس موضوع کے بارے میں۔ مادی نعمتوں کے متعلق وہ ہوگی۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین کی تخلیق کو تقریباً 2 سے 4 ارب سال گزر چکے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ زمین کی تخلیق کے بعد اس پر انسانی زندگی کی بقا کے لیے جس ماحول کی ضرورت تھی، اس کے مرز وجود میں آنے کے لیے بھی اربوں سال لگے ہوں گے۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق انسان اس کرۂ ارض پر 20 لاکھ سال پہلے وجود میں آ گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے روشنی، ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ ان تینوں مادی نعمتوں میں سے اگر ایک کا بھی وجود ختم ہو جائے تو انسان اس کرۂ ارض پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور قیامت کے بعد یقیناً حساب کتاب اور جزا سزا کا مرحلہ بھی آئے گا۔ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے، یہ میں عقلی مثال آپ کو دے رہا ہوں اس موضوع کے سلسلے میں، ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت سے پہلے ان تینوں مادی نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس دن ان میں سے ایک کا وجود بھی ختم ہو گیا تو وہ قیامت کا روز ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کی 80 یا 100 سال کی جسمانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کے بعد اربوں سالوں میں وہ ماحول پیدا کیا اور وہ جسمانی نعمتیں یعنی روشنی، ہوا اور پانی وغیرہ پیدا کی، اور قیامت سے پہلے یہ جسمانی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہماری عقل یہ کیسے قبول کر سکتی ہے کہ روحانی نعمتیں یعنی نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت، جن کی اس دنیا عارضی زندگی میں بھی
جن کی اس دنیاوی عارضی زندگی میں بھی اور اخروی دائمی زندگی میں بھی شدید ضرورت ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ بند کر سکتا ہے اپنے بندوں کے لیے، ان رحمتوں کو۔ عملی واقعہ یہ ہے کہ جب زمینی پانی گندا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، تو آسمان سے کسی دل پر تازہ روحانی پانی یعنی الہام کی بارش ہو کر لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے۔ بقول مخبر صادق، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انسان نبوت جیسی عظیم الشان نعمت پا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اب امت محمدیہ میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک شخص حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نبوت کی نعمت پا لیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آ سکتی ہے؟ یہ تو میں نے مختصر سا ایک مضمون بیان کیا ہے نبوت کی حقیقت کے متعلق، اور اپنے موضوع کو میں نے صرف قرآن مجید تک محدود رکھا ہے، اور مثالیں دی ہیں، دلائل دیے ہیں۔ یہ میری زبانی باتیں نہیں ہیں، قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی نعمت نہ اللہ تعالیٰ یہ مادی نعمتیں ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی روحانی نعمت کو ختم کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، کہاں اپنی رسالت رکھنی ہے۔ یہ انسانوں کی باتیں ہی نہیں ہیں، یہ انسانوں کا موضوع ہی نہیں ہے، یا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نبوتیں بند کرتے پھرے یا جاری کرتے پھرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا قرآن کریم میں، وہ پکا وعدہ ہے۔ ہاں، یہ آگے ہماری قسمتیں ہیں، اپنے اعمال ہیں۔ اگر تو ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، یعنی وہ ہدایت کی راہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اور اس پر پختگی اختیار کر لیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ ہمیں اس منعم علیہ گروہ میں بھی شامل فرمائے گا جس کا اس نے اپنے کلام میں وعدہ فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے منعم علیہ گروہ؟ یعنی صدیقین، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ لہٰذا میں اپنے ان باتوں پر میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ آگے جو میں خطبہ دوں گا وہ بانی جماعت اسلام کا مقام و مرتبہ، خاص کر نبوت کے ضمن میں ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو انسان ہیں ان کو قرآن مجید کی حقیقت سمجھ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا علم بخشے۔ اور ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو طوطی کی طرح نہ پڑھ جائیں، بلکہ تدبر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے پاک کلام کے مضامین کھول اور ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت بخش۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔